ویلکم بیک ٹو فزکس لاؤنج. ہم آج کے لیکچر میں پڑھنے جا رہے ہیں ایڈیشنل یونٹس. یہ ڈرائیو یونٹس سے اگلا ہی آپ کا ٹاپک ہے فرسٹ ایئر کا. دیکھیے ایڈیشنل یونٹس کی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی. تو ایڈیشنل یونٹس وہ والے یونٹس ہم ان میں پڑھیں گے جو ہماری ڈیلی لائف میں استعمال ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ کا ٹائم کا ہم نے ایسے یونٹ ابھی پیچھے پڑھا ہے, وہ ٹائم کا یونٹ سیکنڈ ہے. تو اگر آپ دیکھیں اس چیز کو, آپ کی امی آپ کو کھانے کے لیے بلاتی ہیں اور آپ کہیں کہ میں 1800 سیکنڈ تک آ رہی ہیں. 1800 سیکنڈ, اب بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے. بجائے آپ امی کا بیلن کھائیں تو آپ یہ سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ ہم 30 منٹ تک آ رہے ہیں. تو ایڈیشنل یونٹس ہماری ڈیلی لائف میں استعمال ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو یوز کرنا ہوتا ہے لوگوں کو باتیں سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے, تو دیکھتے ہیں کہ ایسے یونٹس کون کون سے ہیں. سب سے پہلے اگر دیکھیں تو آپ کو جو یوز ہو رہا ہے, یہاں پر میں نے سارے آپ کے وہی یونٹ مینشن کیے ہوئے ہیں جو آپ کی ٹیکسٹ بک پر بھی لکھے ہوئے ہیں. The traditional mathematical units for measuring angles. اینگل میئر کرنے کے لیے جو ہم یونٹ یوز کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں ڈگری, آرک منٹس اینڈ آرک سیکنڈ. یہ آپ کے پاس 3 یونٹ استعمال ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر ہم نیکسٹ چلیں کہ اسٹینڈرڈ ٹائم کے لیے جو یونٹ استعمال ہوتے ہیں سیکنڈ کے علاوہ منٹ اور ڈے, ایئر, یہ ہماری ڈیلی لائف میں استعمال ہونے والے یونٹس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں لاگرتھمک یونٹس, جیسے آپ نے کہیں پر ساؤنڈ انٹینسٹی وغیرہ فائنڈ کرنی ہوتی ہے تو آپ بیل, اس کے ملٹیپل ڈیسیبل وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ میٹرکس یونٹس ہیں اور کچھ نان میٹرکس یونٹس ہیں. جو میٹرکس یونٹس ان میں آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو آپ کامنلی یوز کرتے ہیں. اب لیکوڈ چیزوں کے لیے آپ لیٹر استعمال کرتے ہیں اور بہت زیادہ جو میس ہوتا ہے, لارج میسز ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ ٹن وغیرہ, میٹرک ٹن وغیرہ یوز کرتے ہیں. اسی طرح 2 نان میٹرک یونٹس آپ کے پاس آ جاتے ہیں جن کے اندر آپ نے کیمسٹری میں پڑھا, وہ بھی ہوگا اٹامک میس یونٹ. یہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اور دوسرا آپ کے پاس الیکٹران وولٹ آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے پاس کچھ یونٹس ہو گئے جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس آ جاتا ہے جی ایک یونٹ آ جاتا ہے ناٹیکل مائنر ناٹ. یہ آپ یوز کرتے ہو سمندروں میں جو شپس وغیرہ ہوتی ہیں ان کے ڈسٹینس وغیرہ میئر کرنے کے لیے. میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ والے اس کو یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایکڑ اور ہیکٹر ایکڑ وغیرہ یوز آپ کے پاس ہوتے ہیں وغیرہ, یہ آپ کے پاس لینڈ ایریا وغیرہ میئر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے کوئی آپ کو کہہ دے میری اتنی ایکڑ زمین ہے, تو وہ ایسا یونٹ استعمال کریں کہ ایریا کا یونٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے نا, ایریا کا یونٹ میٹر اسکوائر ہوتا ہے, یہ آپ نے پچھلے لیکچر میں پڑھا ہے. تو وہ آپ کو امپریس کرنے کے لیے اپنی زمین جو ہے وہ ایکڑ میں بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہماری ڈیلی لائف کے ایسے ایڈیشنل یونٹس جو ہم استعمال کرتے ہیں یہ وہ والے یونٹس ہیں. اس کے علاوہ بار جو آپ یونٹ یوز کرتے ہیں ویسے یہ بیسیکلی پریشر کا یونٹ ہے, لیکن اس کے آگے سے بھی 2 یونٹ ہے, ایک ملی بار ہے اور ایک آپ کے پاس کلو بار ہے. ملی بار میٹرولوجی ڈپارٹمنٹ والے یوز کرتے ہیں اور یہ کلو بار بڑے پیمانے پر استعمال ہونا ہوتا ہے, پریشر وغیرہ میئر کرنا ہوتا ہے تو یہ انجینئر وغیرہ یوز کرتے ہیں. اس کے بعد اینگسٹرن اور بارن جو یونٹ ہے یہ فزکس میں ایکسٹرن یہ اسٹرانومی وغیرہ میں اسٹارز کی پیمائش وغیرہ ڈسٹینس میئر کرنے کے لیے, ان کی انفارمیشن ان کو اسٹڈی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جو بارن یونٹ ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اٹامک سائز, ایٹم کے سائز کو میئر وغیرہ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. تو آج کے ہم نے لیکچر میں ایڈیشنل یونٹس کے بارے میں پڑھا ہے. یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ کا. اس میں سے پیپر میں ایم سی کیوز آ سکتے ہیں آپ کے. اس کے علاوہ شارٹ کوسچن آ سکتے ہیں, ڈفرنس آ سکتا ہے میٹرک یونٹس اور نان میٹرک یونٹ کا. یہ آپ سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ میٹرک اور نان میٹرک یونٹس کے بارے میں بتائیں کہ کون کون سے ہیں. تو شارٹ کوسچنس اور ایم سی کیوز کے لحاظ سے یہ ٹاپک بہت زیادہ امپورٹنٹ. آپ کو یہ لیکچر کی سمجھ آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے سائنٹیفک نوٹیشنز کہ کس طرح بڑی بڑی ویلیوز کو ہم آسانی سے لکھ سکتے ہیں. تو تب